اللهم صل على محمد۔ پروردگار عالم نے فرمایا اس میں کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے جو چیز بحر میں ہے، سمندر میں ہے، والبر اور خشکی میں ہے، وما تسقط من ورقۃ، اور وہ درخت کے پتے جو درخت سے گرتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور کوئی ایسا دانہ نہیں ہے جو زمین کی تاریکی میں گرتا ہے، الا هو یعلم، مگر یہ کہ وہ جانتا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی خشک تر نہیں ہے مگر سب کے سب کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اپنے علم کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اپنے علم کے بارے میں، کہ پروردگار عالم کا علم کہاں تک ہے۔ لیکن ایسی گفتگو کرنا کہ خدا کا علم کہاں تک ہے، یہ خدا ہی بتا سکتا ہے، اور خدا نے قرآن میں بتایا کہ ہمیں علم کس چیز کا علم ہے۔ لیکن اس آیت مبارک سے کیا مقصد ہے، کیا مطلب نکل رہا ہے، ہمیں کیا پتہ لگانا ہے؟ اس لیے کہ مالک و معبود، خالق کون و مکان، رب دو جہاں، جو بھی بولتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، بے شک، کوئی نہ کوئی بے شک، حکمت ہوتی ہے۔ ہماری گفتگو ممکن ہے حکیمانہ نہ ہو، ہماری گفتگو ممکن ہے وقت کے اعتبار سے ہو، ہماری گفتگو حالات کے اعتبار سے ہو، کمزوری کی گفتگو اور ہوا کرتی ہے، قوت کی گفتگو اور ہوا کرتی ہے، حکمت کی گفتگو اور ہوا کرتی ہے، مکر و فریب کی گفتگو اور ہوا کرتی ہے، سازشوں کی گفتگو اور ہوا کرتی ہے، اچھائیوں کی گفتگو اور ہوا کرتی ہے، نرم لہجے کا کلام کچھ اور ہوا کرتا ہے، سخت لہجہ کچھ اور بولا کرتا ہے، ہماری نظریں کچھ اور بتاتی ہیں، ہمارے حرکات کچھ اور اشارے کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں بدلاؤ پیدا ہوتا رہتا ہے، ہمارے یہاں کنڈیشن کے اعتبار سے ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا بولنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے۔ لیکن ہمارا رب مدبر ہے، حکیم ہے، علیم ہے، جو بولتا ہے ضرور بولتا ہے، اور وہی بولتا ہے جو ضرورت ہوتی ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ لہٰذا پروردگار عالم نے یہاں پہ جو کہا ہے کہ اس کو علم ہے چابیوں کا، غیب کی چابیوں کا، اور اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ یہ کہاں، یہ آیت کہاں ہے؟ یہ آیت قرآن مجید میں ہے، اور اکثر مومنین اس کو ہر روز پڑھتے ہیں، اکثر مومنین اس آیت مبارک کو ہر روز پڑھتے ہیں۔ کب پڑھتے ہیں؟ جب نماز غفیلہ پڑھتے ہیں، جب نماز غفیلہ پڑھتے ہیں۔ نماز غفیلہ بڑی مجرب نماز ہے، اور اس کے سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، روایت کا تذکرہ نہیں کریں گے اس لیے کہ وقت زیادہ ہے نہیں، لیکن یقین جانیں کہ نماز غفیلہ کی حیثیت یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ مراجع اکرام نے جب نماز غفیلہ کی حیثیت بتائی تو کہا نماز مغرب کی 4 رکعت نافلہ ہیں، لیکن ان 4 رکعت میں اگر کوئی انسان نماز مغرب کی 2 رکعت نافلہ پڑھ کے 2 رکعت نماز غفیلہ پڑھ لے تو اسی جگہ پہ آ جاتا ہے جس جگہ پہ نماز نافلہ ہے، اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جس جگہ پہ نماز نافلہ ہے۔
لہٰذا بڑی قدر والی نماز ہے، بڑی کہا جائے کہ اچھی نماز ہے، اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات قبول ہوتے ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اسی نماز میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ تو اس میں پروردگار عالم نے اپنے علم کے بارے میں بتایا، لیکن علم بھی بڑا سلسلے وار بتایا ہے، علم بھی بڑا سلسلے وار بتایا ہے۔ اور کہاں سے شروع کیا ہے؟ اوپر سے شروع کیا ہے اور نیچے تک علم بیان کیا ہے۔ اوپر سے شروع کیا ہے اور نیچے تک بیان کیا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم نیچے سے علم بیان کرتے ہیں، اوپر تک جاتے ہیں۔ کیا کہنا؟ خدا اپنے علم کو اوپر سے بیان کر رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ نیچے تک جا رہا ہے۔ ہم جب اپنا علم بیان کرتے ہیں تو نیچے سے شروع کرتے ہیں اور اوپر تک بتاتے ہیں۔ نرسری پڑھا کے جی، پرو پڑھا کے جی، 1 پڑھا اور پھر کیا کیا پڑھا اور پھر بی ایڈ اور سب پتہ نہیں جتنی تعلیمات ہوتی ہیں، سب کا تذکرہ جب انسان کرتا ہے تو اپنے اس تذکرے میں شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ اس بچپنے کی تعلیم سے شروع کرتا ہے جہاں سے اس نے قدم رکھا تعلیم کی منزل میں۔ لیکن پروردگار عالم نے جب اپنے علم کو بیان کیا تو پروردگار عالم نے شروعات سے نہیں بیان کیا کہ دیکھو ہمیں زمین کے بارے میں علم ہے، ہمیں سمندر کے بارے میں علم ہے، ہمیں درختوں کے بارے میں علم ہے، ہمیں گردانوں کے علم کے بارے میں علم ہے، ہمیں ان چیز کے بارے میں علم ہے کہ جن کا احسان ہی کیا جا سکتا، ہمیں آسمان کے بارے میں علم ہے، ہمیں غیب کے بارے میں علم ہے، ہمیں غیب کی چابیوں کے بارے میں علم ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ پہلے کہاں سے شروع کیا؟ پروردگار عالم نے پہلے غیب کو بتایا، پھر اس کے بعد زمین کے سلسلے میں بتایا، پھر سمندر کے سلسلے میں بتایا، پھر اس کے بعد ان چیزوں کے بارے میں بتایا جس کو ہم ناقدر سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، جن کی گنتیوں کو ہم نہیں لاتے۔ لیکن پروردگار عالم نے جب گنتیوں کو شمارا ہے تو یاد رکھیے ہم اس کو گنتی میں نہیں لاتے، لیکن پروردگار عالم نے جن کو پیدا کیا ہے سب کی گنتی کیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جس چیز کو پیدا کیا ہے سب کی گنتی کرتا ہے، سب کا حساب کرتا ہے۔ لہذا خدا نے پہلے بتا دیا غیب کا علم، سمندر کا علم، سمندر میں جو چیز ہے اس کا علم، زمین کا علم، زمین میں جو چیز پائی جاتی ہے اس کا علم۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور وہ درخت سے پتا جو گرتا نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جانتا ہے۔ تو درخت سے پتے گرنے والے کہ جن کا شمار ہم خود نہیں کرتے، جن کا شمار ہم خود نہیں کرتے، ہم کبھی باغات میں گئے، کبھی راستوں میں گئے، ہمارے قدموں سے پتہ نہیں کتنے پتے اجل جاتے ہیں، مسمار ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں کبھی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے یہ پتا آیا کہاں سے، یہ پتا ہے کیسا، کس طریقے کا ہے، کیوں زمین پر پڑا ہے، کہاں سے آیا۔ کبھی ذہن نے سوال نہیں پیدا کیا۔ کیوں نہیں پیدا کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے حقیر سمجھا، بیکار سمجھا، نادار سمجھا۔ یعنی انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب کسی کو بیکار سمجھتا ہے تو اس کا حساب نہیں لگاتا، لیکن پروردگار عالم نے بتایا جو ہم نے پیدا کیا سب قدر والی چیز ہے، اور جب قدر والی چیز ہے تو اس کا ہم حساب بھی لیں گے اور حساب بھی لگائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ خدا نے بتا دیا کہ جب ہم پتوں کا علم رکھتے ہیں تو انسان کے ہر حرکات و سکنات کا علم رکھتے ہیں۔ کب ہاتھ اٹھاتا ہے، کیوں ہاتھ اٹھاتا ہے، کب انگلی اٹھایا، کیوں انگلی اٹھایا، کس لیے انگلی اٹھایا، کس پر انگلی اٹھایا، کیسے اٹھایا، حرکت کیا تھی، عالم کیا تھا، کیفیت کیا تھی، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، علت کیا تھا، ہر چیز پروردگار عالم جانتا ہے اور اس کا حساب و کتاب رکھتا ہے۔ یاد رکھے ہمارا پروردگار جس کی صفت یہ ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھے جب پروردگار عالم جلدی حساب کرنے والا ہے تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارا حساب و کتاب جلدی ہو جائے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے اگر گناہ کر جائیں، خطا کر جائیں، معصیت کر جائیں تو یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہمارا مالک سریع الحساب ہے اسی طریقے سے ہمارا مالک سریع الرضا بھی ہے۔ صلوات پڑھے ہمارا مالک سریع یا سریع الرضا یغفر لمن لا یملک الا الدعاء، جلدی مان جانے والے،
ادھر کہا ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب کرتا ہے. اور پتہ نہیں کتنے ظالمین ہیں، پتہ نہیں کتنے ظالمین ہیں. انہوں نے سوچا اب ہمارا کون کر کیا پائے گا، ہم کو ہمارا کیا بگاڑ پائے گا، ہم تو مالک ہیں، ہم تو حاکم ہیں. انا ربکم الاعلی، میں تو سب کا مولا ہوں، میں سب کا آقا ہوں، میں سب کا رب ہوں. لیکن پروردگار عالم نے جس پانی میں جناب موسیٰ کو بچا لیا، اسی پانی میں اس ظالم کو ڈبا کے بتا دیا کہ دیکھو ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلدی فیصلہ کرنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب مالک ہمارا جلدی فیصلہ کرتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہم سے کوئی معصیت ہو، کوئی خطا ہو، کوئی وسواس ہے، کوئی شبہ ہو، کوئی شک ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو، اس نے کہا یا سر جلدی مان جانا. تو ہمیں اس مالک کے کرم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جلدی راضی ہو جانے والا ہے. کیا مطلب؟ یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں دعا کر کے کہ بندے کو گناہ کرنے کے بعد مایوس نہ ہونا چاہیے. کیا کہنا؟ بندے کو خطا کرنے کے بعد مایوس نہ ہونا چاہیے. پتہ نہیں کتنے ایسے بندے ہیں زمانے میں جب خطا کر لیتے ہیں تو ان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے. لیکن اسے پتہ نہیں پروردگار عالم نے پہلے ہی فیصلہ کیا تمہارا چاہے جتنا بڑا گناہ ہو، جتنا بڑا خطا ہو، لیکن اس سے کہیں زیادہ رحمت پروردگار ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. برکت دینی اللہ یا اللہ. کوئی درخت سے پتا نہیں گرتا مگر ایک ہی وہ جانتا ہے. ولا حبۃ فی الارض فی ظلمات الارض، اور کوئی دانہ نہیں گرتا ہے مگر زمین کی تاریخ مگر وہ جانتا ہے. یہ بھی کمال کی گفتگو ہے کہ پروردگار عالم نے اس دانے کے بارے میں بتایا کہ زمین کی تاریکی میں گرتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے. دانہ عام طور سے ہمارے سماج میں جو افراد کہا جائے کہ کھیتی باڑی کے مالک ہیں، ان کے پاس زمین جائیداد اور باقی ہوئی پراپرٹی باقی ہے اور کھیتی کرتے ہیں، تو وہ دانے دانے کے حساب نہیں کرتے. دیکھا ہوگا جن کے ہاں کھیت پہ کھیت ہیں اور گیہوں پہ گیہوں نکلتا ہے، غلے پہ غلہ نکلتا ہے، تو کبھی کسی کسان نے دانے دانے کا حساب کیا ہے؟ نہیں. کبھی کسی کسان نے دانے دانے کا حساب نہیں کیا. جب اس کے گھر میں بورے بورے آ گئے تب بوروں کا حساب کیا ہے. کیا کہنا؟ دانوں کا حساب نہیں کہ کتنے کلو میں کتنے دانے آتے ہیں، کتنے ٹن میں کتنے دانے آتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ ان دانوں میں سے کوئی دانہ گر گیا تو ان دانوں کا نہ حساب کرتا ہے، نہ احساس کرتا ہے، نہ احساس کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے نفس میں کثرت کی خواہش ہے، قلت کی کوئی ویلو نہیں. انسان کے نفس میں جتنا زیادہ ہو جائے اسی کی قیمت ہے، اور کم سے کم ہوتا گیا اس کی نظروں میں اس کی قدر گرتی چلی جاتی ہے. بوروں کا حساب لگاتا ہے، دانوں کو فراموش کر جاتا ہے. پروردگار عالم نے ایک اور کیفیت بتائی کہ فقط دانوں کا مثال نہیں بلکہ ان دانوں کو کہ جن کو تم دیکھ نہیں پاتے، فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں گرتے ہیں. کہاں؟ زمین کی تاریکیوں میں. بہرحال تاریکی میں گرنے والی شے کون انسان دیکھتا ہے؟ تاریکی میں گرنے والی شے کون انسان دیکھتا ہے؟ تاریکی میں گیا دانا نہ چننے والا ہے نہ گننے والا ہے. خدا نے بتایا یہ یاد رکھنا، تمہیں دکھائی دے یا نہ دے، ان اللہ بصیر، اللہ دیکھنے والا ہے. کیا کہنا؟ اللہ دیکھنے والا ہے. کہاں؟ تاریک زمین میں. ہمیں بچپنے میں یاد ہے کہ ہم جب گاؤں میں رہا کرتے تھے، توجہ، گاؤں میں جب رہا کرتے تھے تو بالخصوص جب کھیت کٹا کرتے تھے تو کچھ چھوٹے چھوٹے بچے کھیتوں میں جاتے تھے کھیت کٹنے کے بعد. اور کھیت کٹنے کے بعد مثلا ارہر کا کھیت ہے یا گیہوں کا کھیت ہے تو گیہوں کے کھیت میں بالیوں کو چنتے تھے. کس کو چنتے تھے؟ بالیوں کو چنتے تھے.
یا مثلا ارہر کھیت میں دال جو ارہر کی ہوتی ہے اس کو چنتے تھے، ایک ایک دانے وہ بچے چنا کرتے تھے. ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نے خود دیکھا اس چیز کو کہ ایک ایک دانے وہ بچے چنا کرتے تھے. کیوں چنتے تھے وہ بچے؟ اس لیے چنتے تھے کہ جانتے تھے ایک ایک دانہ چنیں گے، بہت سا دانہ ہوگا، ہم اپنی خواہش کو پورا کریں گے، ہم اپنی خواہش کو پورا کریں گے. یعنی وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نادار ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ ایک دانہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، ایک دانہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے. لہذا کھیتوں میں دھوپ میں جا کے، گرمیوں میں جا کے ان دانوں کو چننے کے بعد اپنی خواہش کو بھی پورا کرتے تھے، اپنی ضرورت کو پورا کرتے تھے. سوچے ایک ایک دانہ ایک بچے کے لیے اتنا قیمتی ہے، تو پروردگار عالم بھی یہی کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے جب تمہیں پیدا کیا تو ہمارے لیے تمہارے ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے. لہذا اپنے سانسوں کو رائگاں نہ جانے دینا. کیا کہنا؟ اپنے سانسوں کو رائگاں نہ جانے دینا. عام طور سے ہماری سانسیں کبھی کبھی یوں ہی چلتی ہیں، کہیں پہ بیٹھ گئے گفتگو کرتے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، نہیں پانی نہیں پیا، یوں ہی چلتی رہتی ہیں. بیجا بیٹھے ہیں سانسیں لے رہے ہیں، بیجا بیٹھے سانسیں لے رہے ہیں. گفتگو غیبت کی چل رہی ہے، سانسیں لے رہے ہیں. گفتگو چغلی کی چل رہی، سانسیں لے رہے ہیں. گفتگو لڑائی کی چل رہی، سانسیں لے رہے ہیں. گفتگو فتنے کی چل رہی، سانسیں لے رہے ہیں. گفتگو فساد کی چل رہی، سانسیں لے رہے ہیں. گفتگو سیاست کی چل رہی، سانسیں لے رہے ہیں. گفتگو غیر از خدا چل رہی ہے، سانسیں لے رہے ہیں. اور اس کا حساب ہم نہیں لگاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جس کا ہم احساس نہیں کرتے کہ ہماری جو سانسیں ہیں وہ آئی کہاں سے ہیں. کیا کہنا؟ ہماری جو سانسیں ہیں آئی کہاں سے ہیں. ہم سانسیں لیتے رہتے ہیں اور ان سانسوں کے درمیان سے غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، نمامی بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، فتنہ بھی کرتے ہیں، فسادات بھی کرتے ہیں. پروردگار عالم کا دیکھو اپنے سانسوں کا حساب لگانا سیکھو. ممکن ہے تمہارے سانس تسبیح ہمارے لیے بن جائے. یہی وجہ ہے کہ معصومی نے بتایا ماہ رمضان میں لی جانے والی سانسیں تسبیح کہلاتی ہیں. کیا کہنا؟ سبحان اللہ. ماہ رمضان میں سانسیں لی جانے والی تسبیح کریں. فقط ماہ رمضان میں غم حسین میں جو سانسیں لیتی ہیں وہ بھی تسبیح کہلاتی ہیں. کیا کہنا؟ سبحان اللہ. محمد. پروردگار عالم نے بتا دیا ہماری سانسوں کی قیمت کیا ہے. تسبیح بن سکتی ہے ہماری سانسیں تسبیح. ہم ایک ایک سانس کو فراموش کر دیتے ہیں. ایک سانس رک گئی آکسیجن کے محتاج ہو جاتے ہیں. ایک سانس رک گئی آکسیجن کے محتاج ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر پکڑنے لگتے ہیں. لیکن ہمارا مالک کتنا کریم ہے. ہر آن، ہر لہجہ، ہر وقت، ہر فرصت بندے کو سانسیں دیتا. کسی جگہ بیٹھا ہو سانس میں کوئی کمی نہیں. لیکن ہمارا مالک یہ بھی کہتا ہے یاد رکھنا سانسیں ہم نے دی ہے. انا اقرب من حبل الورید، میں تمہارے رگے گردن سے قریب ہوں. کیا کہنا؟ میں تمہارے رگے گردن سے قریب ہوں. یعنی سانس لینا بھی ہمارا کام ہے، سانس دینا بھی ہمارا کام ہے. کیا کہنا؟ لیکن پروردگار عالم نے بندوں پر کرم کیا ہے کہ جن سانسوں کو دیا ہے تسبیح بنا کے رکھا ہے. یہ اپنی اپنی کیفیت ہے. زیادہ وقت نہیں، اپنی اپنی کیفیت ہے کہ خدا کی دی ہوئی چیزوں کو خدا کے لیے استعمال کریں یا خدا کی دی ہوئی چیزوں کو شیطان کے راستے میں لگائیں. کیا کہنا؟ سبحان یہ اللہ. اپنی اپنی کیفیت ہے. اور یہ اپنی اپنی کیفیت فطرت کے اعتبار سے ہے، عادت کے اعتبار سے. جو جس عادت کا مالک ہے اسی راستے پر اپنی چیزوں کو لگاتا ہے. پتہ نہیں کتنے افراد ہیں پیسے کماتے ہیں حلال لیکن استعمال کہاں ہوتا ہے؟ حرام. اور بہت سارے ایسے بھی پیسہ کماتے ہیں حرام، استعمال کرنا چاہتے ہیں حلال. کیا کہنا؟ دونوں میں ایک چیز ہے. دونوں میں حرام کمایا تو بھی نہیں لگے گا اور حلال کمانے اور حرام میں لگایا تو بھی کوئی فائدہ نہیں. بہنیں اسی طریقے سے اگر ہم نے حلال جانور کو حرام طریقے سے ذبح کیا پھر بھی کھانے لائق نہیں، اگر حرام جانور کو حلال طریقے سے ذبح کیا پھر بھی کھانے لائق نہیں. شرط یہ ہے کہ دونوں چیز حلال ہونا چاہیے. کیا کہنا؟ سبحان اللہ. جو چیزیں پروردگار عالم نے دی ہے. کیا کہنا؟
جو سانسیں دی ہیں اس کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایسے ایسے رہنما ہیں کہ جنہوں نے اپنی سانسوں کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا. بے شک. سانسوں کو نہیں، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اپنی آل کو قربان کر دیا. کس لیے؟ خدا راضی. اس لیے کہ موت سب کو آتی ہے، انہوں نے بتا دیا موت سب کو آتی ہے. راہ خدا میں قربان ہو گئے تو شہادت کہلائے گی، راہ جفا میں قربان ہو گئے تو ہلاکت کہلائے گی. کیا کہنا؟ موت سب کو آنا ہے. لہٰذا انہوں نے بتا دی کہ موت اگر چاہیے تو شہید ہو کے مرو، کیوں ہلاکت سے مرا جائے. کیا کہنا؟ کربلا کے میدان میں یہی عالم ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی نظروں میں کوئی وقعت نہیں. اصغر جیسا بچہ مسکراتا ہوا گلے میں تیر لیتا ہے. قاسم جیسا بچہ پامال ہو جاتا ہے زندہ. یہ پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ دو ہی ایسے ہیں کربلا کے میدان میں جو زندہ پامال ہوتے ہیں. دو ایسے ہیں جو زندہ پامال ہوتے ہیں. ایک جناب غر کا بیٹا جب میدان میں لڑنے جاتا ہے تو ظالم اس کو اس لیے پامال کرتے ہیں کہ پہلے یزید کی طرف تھے، اب انہیں غدار کہہ کے پامال کرتے جا رہے ہیں. اور ایک حسن کا لاڈلا جناب قاسم ہے، ان کو بھی زندگی پامال کیا جاتا ہے. یعنی اپنی قربانی دے دیتے ہیں لیکن شہادت حاصل کرتے ہیں، ہلاکت نہیں چاہتے. اور یہی حسین کرب و بلا میں سبق دے رہے ہیں کہ زندگی کو سنوارو بہتر طریقے سے. حر بنو آزاد ہو کے، حبیب بنو دوست بن کے. یہ حسین نے راستہ بتایا. اور وہی حسین اپنے ایک ایک ساتھی کو راہ خدا میں قربان کر دیتا ہے، رضایت معبود حاصل کرتا ہے. اور ایک وقت وہ آتا ہے حسین یکو تنہا، کوئی وارث نہیں، کوئی مددگار نہیں، نرغ آدھا میں گھرا ہوا ہے. آواز دیتا ہے حلال، کیا ہم نے حلال محمدی کو حرام قرار دیا ہے یا حرام محمدی کو حلال کر دیا؟ دیکھیں آخری سانسیں ہیں. یقین ہے کہ جن ظالموں نے اصغر کو نہیں چھوڑا، جن ظالموں نے جناب قاسم کو نہیں چھوڑا، جن ظالموں نے شبیہ جناب پیغمبر کو نہیں چھوڑا، جن ظالموں نے جناب عباس کو نہیں چھوڑا، وہ ہم کو کیا چھوڑے گی؟ لیکن نرغہ آدم میں زمانے کو سانسوں کی قیمت، کاموں کی قیمت بتاتے ہیں اور اس انداز میں بتاتے ہیں اے فوج جفاکار، کیا ہم نے حلال محمدی کو حرام قرار دیا ہے یا حرام محمدی کو حلال قرار دیا ہے؟ ایک شکی آگے بڑھتا ہے، حسین کے کاموں کی تائید کرتے ہوئے نظر آتا ہے. کہتا ہے حسین نہ تم نے حلال محمدی کو حرام قرار دیا، نہ حرام محمدی کو حلال قرار دیا، بلکہ تمہارے بابا کا بدلہ لے رہے ہیں. حسین کو جلال آیا، تلوار چلانا شروع کرتے ہیں، بہت کو واصل جہنم کرتے ہیں. آواز ہاتف آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ادھر حسین ٹھہرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، پیشانی سے خون پوچھنا چاہتے ہیں. منتشر شدہ فوج اکٹھا ہوتی ہے، کوئی تیروں سے وار کرتا ہے، کوئی تلواروں سے وار کرتا ہے، کوئی نیزوں سے وار کرتا ہے. ارے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سیدہ کے لال پر پتھروں سے وار کرتا ہے. سیدہ کا لال گھوڑے سے زمین پر آیا، آخری سجدہ کرتا ہے. شمر ملعون آگے بڑھا، کن خنجر پھیرنا شروع کرتا ہے. منادی ندا دیتا ہے الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. حسین مار دیے گئے، حسین ذبح کر دیے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا پروردگار ہمارے مختصر سے قبول فرما. ہم سب کو عمل صالح انجام دینے کی توفیق فرما. ہمیں جو بیمار ہوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اور اللہ امام زمان علیہ السلام کی ظہور کی تعجیل فرما، کی امان شمار فرما. آزاد گزارش شیخ مطبع و سورہ حمد و سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم میر محمد عابد بن سید ذاکر حسین، مرحومہ رفعت النساء بنت سید حسین و جملہ مومنین و مومنات